اللہ کا فضل اور کرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد اور اپنی فکر کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بلایا ہے، ورنہ اس وقت کئی جگہ پہ لوگ کئی دنیا کی چیزوں میں مصروف ہے اور دنیا کے کئی مشغلوں میں مصروف ہیں۔ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پہ، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کی دین کی باتیں سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بلایا، اور اللہ نے اس محفل میں ہمیں جوڑا۔ اللہ کی بات معمولی نہیں ہے، نہ اللہ کا ذکر معمولی ہے۔ معمولی تو صرف انسان کی ذات ہے، اور انسان کی حیثیت اتنی نہیں ہے، نہ ہماری زبان میں اتنی تاثیر ہے، نہ ہمیں اتنی طاقت ہے۔ یہ اللہ کا کلام کی برکت ہے، اللہ کے احسانات ہے ہم پہ، کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور اللہ نے ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائی کہ اس پاک نام کو ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یعنی کہ اس اللہ کے کتاب کو اللہ نے کہا کوہ طور کو وہ اپنے اندر وہ لے لے، وہ اس کو منع کر دیا، میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اس قرآن زمین نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، آسمان نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اللہ نے انسان کے دلوں میں اتار دیا۔ تو اللہ کا فضل اور کرم ہے، اور اللہ کا احسان ہے۔ میں کچھ چیزیں سمجھانا چاہوں گا آپ کو کہ اللہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے نام کو کثرت سے پکارنے سے کیا کیفیات بنتی ہیں، انسان کے حالات کیسے بدلتے ہیں، انسان کے کیفیات کیسے بدلتے ہیں۔ زندگی بدل جاتی ہے اللہ کرنے سے، اور اللہ کی محبت اس کے دل میں اتر جاتی ہے، اور جب انسان اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ کرتے کرتے اللہ کی جو مزہ ہے، وہ جو کیفیات ہے، جو اس کی تاثیر و اثرات ہے، اس کو کھلنا شروع ہو جائے، ہاں اس کی کیفیات شروع ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں رس بس جاتا ہے۔ پھر اس کو اللہ کے سوا کوئی اور ذات، اللہ کے سوا کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا۔ اسے ہر وقت اس کا دل مطمئن رہتا ہے، اس کے دل میں ہر وقت خوشی رہتی ہے۔ اگر بڑے سے بڑا غم اس کو آ جائے تو وہ کہتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کیا غم ہے، اور یہ چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ کا امتحان ہے، مجھے قبول ہے۔ تو اللہ ایسے کیفیات کو بنا دیتے ہیں۔ جب انسان اللہ کرنا شروع کرتا ہے، جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوتا ہے، کیا ہے بولا، جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کا نام اس کے دل میں رس بس گیا، اللہ کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ تو جب اللہ کا نام لیا تو اس کے دل میں، اور پھر اسے ہر حال میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے، اور ہر وقت ہر چیز میں اللہ کے احسان پہ چلنے۔ ایک مختصر سا واقعہ بتاؤں آپ کو۔ ایک عورت تھی، اس کا جو ہے اللہ والی تھی، اللہ کرنے والی تھی، اللہ کے ذکر کرنے والی تھی۔ رابعہ بصری قلندر، رابعہ بصری تھی۔ جب وہ رات کو سو گئیں اللہ کرتے کرتے، تو ایک چور آیا اس کے گھر سے کچھ چیزیں چرانے لگا۔ تو جب چیزیں چرانے لگا تو اللہ نے ایسا کیا کہ اس کو چکر آیا، وہ چور وہیں چیزیں پھینک کے بھاگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اگر میرا محبوب سو رہا ہے تو میں تو جاگ رہا ہوں نا، میرا محبوب جب سو رہا ہے میں تو جاگ رہا ہوں، میرا نام لینے والا جب سو رہا ہے تو میں تو جاگ رہا ہوں، میں تو دیکھ رہا ہوں، میں کیسے تجھے چھوڑ سکتا ہوں۔ تو اللہ کی ایسی مدد آنی شروع ہو جاتی ہے، ہاں جی، اللہ کی ایسی مدد آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بڑے بادشاہ تھے، ایک بڑے بادشاہ کے دربار میں ایک فقیر گئے، اور جو ہے کچھ عورتیں جا رہی تھیں۔ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ کا نام اس کے دل میں اتر جاتا ہے، تو اللہ ایسے کیفیت بنا دیتے ہیں۔
وہ بادشاہ تھا، اس کی باندیاں تھیں، وہ باندیاں جا رہی تھی، تو باندیوں کو دیکھ کے بولا کہ بھائی یہ کتنے کا ہے؟ تو بولے یہ تو بادشاہ کی باندی ہے، بڑی بڑی مہنگی غلام ہے۔ تو اس نے کہا میری نظر میں تو 2 درہم کی بھی نہیں ہے۔ تو بولا اچھا ایسی بات ہے؟ تو اس نے کہا چلو اس کو ہم لے کے چلتے ہیں بادشاہ کی محفل میں۔ تو بادشاہ کو پتہ تو چلے یہ بوڑھے بھی مجھ پہ مرتے ہیں، جوان تو مرتے، فقیر اور بوڑھے بھی مجھ پہ جان دیتے ہیں۔ تو بادشاہ کے محفل میں لے کر گئے ان کی تفریح کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے۔ تو بادشاہ نے پوچھا، بادشاہ ہنسنے لگا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تم نے اس کی اتنی کم قیمت کیوں لگائی؟ بولا مجھ سے غلطی ہو گئی، میری نظر میں تو اس کے 4 کھجور کی بھی قیمت نہیں ہے۔ بولے میرے سب سے قیمتی باندی ہے، میرے سب سے قیمتی غلام ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس کے 4 کھجور بھی نہیں ہیں؟ بولا ہاں میں صحیح بول رہا ہوں۔ بولے اس کے اندر خامیاں ہے، اس کے اندر جو ہے نا خرابی ہے۔ بولے اس کے اندر کیا خرابی ہے؟ اتنی خوبصورت ہے، اتنی حسین ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ بولے اس میں خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے کہ اگر یہ نہائے نہیں تو اس کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جائے گا، یہ کچھ ٹائم بوڑھی ہوگی، اس کا چہرہ جھلس جائے گا، اور یہ بیمار بھی ہوتی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ مجھے ایسے حور عطا فرماتا ہے، نہ وہ بوڑھی ہوتی ہے، نہ اس کے جسم سے بدبو آتا ہے، نہ وہ کبھی بیمار ہوتی ہے۔ تو یہ سودا زیادہ اچھا ہے یا وہ سودا زیادہ اچھا ہے؟ اللہ نے ایسا کیفیت بنایا۔ جب اس بزرگ کے چہرے سے انوار دیکھا، جب ان کی زبان سے الفاظ نکلی، تو اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں اتارا، اور اس نے فوراً توبہ کی۔ بولا بھائی کہاں جاتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ ہمیں بھی لے کے جاؤ، ہمیں بھی سکھاؤ یہ اللہ اللہ کیسے کرتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں۔ تو اس نے اپنی بادشاہت چھوڑ دی۔ جب اللہ کے نام کا ایسا اثر ہے، اللہ کے نام کا ایسا اثر ہے، جب انسان کے دل میں اترے گا، جب انسان کے دل میں اترے گا وہ سب کچھ چھوڑ دے گا۔ اس کی فکر اور محنت ہے، اسی کے لیے ضرب لگا رہے ہیں تاکہ دل کی معصیت دور ہو، سیاہی دور ہو۔ جب تک سیاہی دور نہیں ہوگی، جب تک سیاہی دل سے نہیں نکلے گی، تب تک اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ہمارا دل دن بدن درندہ بنتے جائے گا، دن بدن درندہ بنتے جائے گا۔ اللہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی، کسی پہ رحم نہیں آئے گا، اور نہ سوچنا ہے مرنا ہے، سوچنا یہیں جینا ہے، یہیں سب کچھ کرنا ہے، سب کچھ بھول جائے گا انسان۔ جب مرنے کا وقت آئے گا تو بولے گا آہا میں نے یہ کیا کیا، میں نے تو بہت بڑی غلطی کر لی، لوگ سمجھاتے تھے میں نہیں سمجھا، اب مجھے پتہ چلا کہ میں نے کیا کیا۔ تو مقصد یہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے انسان تو اس کے دل کی کیفیت اللہ بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کیفیات کو بدلتے ہیں، ایسے حالات کو اللہ رب العالمین بدلتے ہیں، سوچ سے بالا تر اللہ حالات کو بدل دیتے ہیں۔ ایک عورت تھی، اس کے 3 بچے تھے، وہ 3 بچے تھے، وہ عورت نماز پڑھ رہی تھی، اور نماز پڑھ رہی تھی، اللہ کے سامنے رجوع اللہ میں تھی۔ تو ایک بچے نے کہا دوسرے بچے کو کہ پتہ یہ چھری کتنی تیز ہے، اس سے کہا کہ چھری کتنی تیز ہے، تمہیں پتہ ہے اس سے جو ہے انسان کٹ جاتا ہے۔ تو دوسرے بچے نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا یہ کیسا تیز ہے۔ تو اس نے بولا آؤ تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کا گلا کاٹ دیا۔ اس نے جب اپنے چھوٹے بھائی کا گلا کاٹ دیا تو اس نے عورت نے آواز سنی، نماز سے پھیر کے جب دیکھا وہ بچے کا گلا کٹا پڑا ہوا تھا، تو اس بچے کو لے کے صحن میں آئی، تو اس کو یاد ہے میرا دوسرا بچہ جس نے چھری سے گلا کاٹا ہے وہ کہاں ہے۔ وہ ڈر کے مارے چھپ گیا، اور چھپ کے جو ہے لکڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ جب لکڑی کے پیچھے چھپ گیا تو وہاں لکڑیاں کاٹ کے تندور بناتے تھے، تندور میں استعمال کرتے تھے،
وہاں سے ایک زہریلا سانپ نکلا. اس زہریلے سانپ نے جو اس بچے کو ڈس دیا اور وہ بچہ وہیں مر گیا. اور اس ماں نے دیکھا لکڑیاں گری تو دیکھا بچہ بھی ساتھ گرا. اس ماں نے اس بچے کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد دونوں بچوں کو ساتھ رکھا. پھر اس کو یاد آیا کہ میرے تیسرا ایک چھوٹا بچہ معصوم شیر خوار بچہ ہے، وہ کہاں گیا؟ تو وہ چھوٹا بچہ رینگتے رینگتے تندور کے اندر گر گیا. تندور کے اندر گر گیا. اس ماں نے اس بچے کو اٹھایا اور تینوں کو غسل دیا، دفن کر کے عمرہ کرنے چلے آئی. اور عمرہ کر کے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا، میرے تینوں بچوں کو تو نے کیوں لے لیا، میرے تینوں اولاد کو تو نے کیوں لے لیا. یہ نہیں کہا اس نے، صرف اس نے کہا یا اللہ تیرے ہر رضا پہ میں راضی ہوں، تیرے ہر رضا پہ میں راضی ہوں، تو جیسا رکھ میں راضی ہوں. آج تو ہم تھوڑے سے میں ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اللہ اس کو اتنا کیوں دیا، یہ اتنا ظالم جابر ہے تو مجھے ایسا کیوں رکھا. لیکن اس نے کیا کہا کہ اللہ میں تیرے رضا میں راضی ہوں. تو انسان کی کیفیت بدلنی شروع ہو جاتی ہے، اس کو توکل آنا شروع ہو جاتا ہے اللہ پہ. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یا مختصر کی زندگی ہے، یا ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیں جانا ہے اللہ کی طرف. تو اللہ نے امتحان کہاں بنایا ہے؟ اللہ کی مال تھی اللہ نے لے لیا. وہ سب چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، شیطان بھلا دیتا ہے. لیکن جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کے دین کی طرف آتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، جب دل پہ ضرب لگتا ہے نا تو دل کی کیفیت بدلتی ہے. جب دل پہ ضرب لگتا ہے تو اللہ کی محبت پھوٹ پھوٹ کے آتی ہے. یہ ضرب ایسا عمل ہے، یہ ضرب ایسا عمل ہے، اللہ تعالیٰ جو انہیں حالات بدل دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے بندوں کو کہ کثرت سے میرے ذکر کیا کرو، کثرت سے میرے ذکر کیا کرو. تم مجھے اپنے محفل میں یاد، مجھے تنہا میں یاد کرو گے، میں تم کو تنہائی میں یاد کروں گا. تم اپنے محفل میں میری تعریف کرو گے، میں بیت المعمور کے محفل میں تمہاری تعریف کروں گا. یعنی کہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر سے بڑا کوئی عمل نہیں دنیا میں. اللہ نے ہر چیز کو بولا کثرت سے نہیں، اللہ نے کسی چیز کو نہیں بولا کثرت سے کرو، ہر چیز کو لمیٹڈ. لیکن اللہ نے بولا میرے ذکر کو کثرت سے کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو تمہاری زبان تھک جائے. اللہ کا ذکر ہر وقت کثرت سے کرو. اسی لیے اللہ نے کہا اللہ کو بہت پسند اللہ کا نام ہر وقت لیتے رہنا. اللہ کا نام. ایک کافر ہے جو اسلام میں نہیں ہے، کافر ہے، ایک مورتی کو پوجا کر رہا ہے، ایک بت کو پوجا کر رہا ہے. بت کو پوجا کرنے والے کو کہتا ہے یا صنم یا صنم. غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا یا سمد. تو اللہ نے کہا جی میرے بندے بول کیا چاہیے. فرشتوں نے کہا یا اللہ اس نے تو آپ کو جان بوجھ کے تو نہیں پکارا، اس نے تو آپ کو نیند کے غلبے میں پکارا، اس نے تو آپ کو نیند کے غلبے میں پکار لیا، اور وہ تو نیند میں تھا اور اپنے بت کو پوج رہا تھا. بولا اگر اس کے پکار پہ صنم بھی جواب نہ دے، سمد بھی جواب نہ دے، تو صنم اور سمد میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ تو کفر پہ، غلطی پہ بولنے والے کو جواب دیتے ہیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں اپنی طرف نہیں بلائیں گے؟ آج مسلمان کیوں مایوس ہے کہ اللہ میری بات نہیں سنتا؟ اللہ کو مانگ کے دیکھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کیوں نہیں سنتا بھائی؟ ہم نے مانگا نہیں ہے نہ، ہم نے ایک مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، یا مانگنے پہ یقین نہیں ہے کہ ہم جو یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ دے گا. ہمیں تو پہلے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دل میں نہیں ہے کہ یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. ایک بادشاہ تھا، اورنگزیب بادشاہ، حج کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا وہاں پر. فقیر بیٹھا ہوا ہے اور بول رہا ہے کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے. اورنگزیب بادشاہ نے بولا کہ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ بولا حضرت میں اللہ میاں سے آنکھیں مانگ رہا ہوں، اللہ میں آنکھیں مجھے دے نہیں رہے. بولے ہیں؟ بولا اللہ میں تو آنکھیں مانگ رہے ہیں. بولا ہاں جی اللہ میں تو آنکھیں مانگ رہا ہوں، اللہ میں آنکھیں نہیں دے رہے. بولا کب سے تو اللہ میاں سے آنکھیں مانگ رہے ہیں؟ کہا کہ میں اللہ میاں سے 4 سال سے آنکھیں مانگ رہا ہوں، اللہ میں آنکھیں نہیں دے رہے. بولے ٹھیک ہے میں طواف کرنے جا رہا ہوں. اور 2 سپاہی کو کھڑا کر دیا یہاں پر، میں بادشاہ اورنگزیب ہوں، میں طواف کرنے جا رہا ہوں، اور جو ہے 2 سپاہیاں کھڑے ہوئے ہیں، طواف کر کے آ جاؤں
جب تک تیرے آنکھیں نہیں آئیں گی تیرے گردن کاٹ دوں گا۔ اب یہ سٹ پٹا گیا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اس بولے ایسی ہلنے نہیں دینا، یہ ہلے نہیں یہاں سے، میں آ کے اسے گردن کاٹوں گا کہ آنکھیں کیسے نہیں آتی دیکھتا ہوں۔ اب وہ رونا دھونا شروع کر دے گا، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ اب اس نے دل سے مانگنا شروع کیا، وہ طواف کر کے آیا، اس کی آنکھیں آ گئی۔ تو مقصد کیا تھا؟ مانگنے سے پہلے یقین ہی نہیں تھا اس کو، اور اس کو یقین نہیں تھا، اس کو تو ویسے بینیفٹ تھا، اس سے بیٹھے ہوئے بہت سارے پیسے چندے ملتے تھے۔ تو کہنے مقصد یہ کہ جب ہمارے اندر یقین پیدا ہوگا اور اللہ رب العالمین کی محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیفیت بدلیں گے۔ اور یہ کیفیت کیسے بدلے گی؟ جب اللہ اللہ ہم کریں گے اور اللہ کے ذکر کے محفل میں بیٹھیں گے اور دل میں اللہ کا ضرب لگائیں گے۔